کبھی آپ نے سوچا اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا مقدس چہرہ آج کیسا ہوتا؟ اگر اہل بیت نے خاموشی اختیار کر لی ہوتی تو سچائی کا چراغ کس ویرانے میں بجھ چکا ہوتا۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہ تھی، یہ کردار، علم اور قربانی کا وہ سلسلہ تھا جو حضرت امام حسن علیہ السلام کی صلح سے شروع ہوا اور حضرت امام جعفر صادق کے مدرسے تک جا پہنچا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے تاریخ نے جتنا دبانے کی کوشش کی، یہ اتنا ہی ابھر کر سامنے آیا، جس نے اسلام کی اصل روح کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ آج ہم اس انقلابی سفر کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ایسا سفر جو دل تو دہلا دیتا ہے مگر روح بھی جگا دیتا ہے۔ تو آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اس قربانی، حکمت اور سچائی کے سفر سے جو نواسہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک جاری رہا۔ سن 661 عیسوی، ایک ایسا لمحہ جب تاریخ نے کروٹ لی۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بنے، لیکن دوسری طرف شام میں امیر معاویہ ایک مضبوط اور منظم طاقت کے طور پر ابھر چکے تھے۔ ایسے وقت میں جب امت مسلمہ پہلے ہی خانہ جنگی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، حضرت امام حسن علیہ السلام نے خون ریزی سے بچانے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر صلح کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی کمزوری نہیں تھی بلکہ ایک عظیم قربانی تھی، امت کے اتحاد اور سچائی کے تحفظ کی خاطر۔ صلح کے اس معاہدے میں چند نہایت اہم نکات شامل تھے۔ اول، خلافت وقتی طور پر امیر معاویہ کے سپرد کی جائے گی، لیکن ان کے بعد مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اپنا خلیفہ منتخب کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ دوم، یزید کو ولی عہد نہیں بنایا جائے گا تاکہ بادشاہت کی روایت بالکل نہ پڑے۔ اور سوم، اہل بیت علیہ السلام کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، ان کی عزت جان و مال محفوظ رہے گا۔ لیکن افسوس، وقت نے گواہی دی کہ امیر معاویہ نے ان شرائط کو پامال کیا۔ یزید کو زبردستی ولی عہد بنایا گیا، اہل بیت علیہ السلام کو مسلسل نشانہ بنایا گیا اور اسلامی اصولوں کو اقتدار کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ یہ معاہدہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ امام حسن علیہ السلام کا وہ قدم تھا جس نے اسلام کو ایک اور خانہ جنگی سے بچا لیا، مگر قیمت بہت بڑی تھی۔ سن 676 عیسوی، خلافت کی روحانی بنیادیں ایک نئے خطرے کی زد میں آ چکی تھیں۔ امیر معاویہ نے تمام وعدے توڑتے ہوئے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، حالانکہ وہ بخوبی جانتے بھی تھے کہ یزید نہ صرف دینی علوم سے نابلد تھا بلکہ ایک فاسق انسان تھا۔ یزید کی شخصیت میں شراب نوشی، ظلم و فساد اور بے حیائی جیسی وہ تمام برائیاں شامل تھیں جن سے ایک اسلامی خلیفہ کو کوسوں دور ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر 680 عیسوی میں امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے خلافت سنبھالی۔ اس نے پہلا قدم ہی یہی اٹھایا کہ اہل بیت کے مرکز مدینہ منورہ میں پیغام بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام فوراً بیعت کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، نہ کوئی سیاسی چال، نہ کوئی لچک۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک خلافت کوئی موروثی تاج نہیں تھا بلکہ ایک مقدس ذمہ داری تھی، اور یزید جیسے بدکار شخص کی بیعت کرنا صرف امام علیہ السلام کی توہین نہ ہوتی بلکہ اسلام کے پورے نظریے کی تضلیل تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہے، یزید جیسے فاسق و فاجر شخص کی بیعت کرنا اسلام کی توہین ہے۔ یہ انکار محض سیاسی بغاوت نہیں تھا بلکہ دین کے تحفظ کا اعلان تھا۔ کربلا، ایک ایسی سرزمین جہاں انسانیت، قربانی اور حق کی تاریخ رقم ہوئی، اور یہ تاریخ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ المختصر، حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان اور 72 جانثاروں کے ساتھ وہاں پہنچے، مگر یزیدی لشکر نے ظلم کی انتہا کر دی، پانی بند کر دیا، معصوم بچوں کو پیاسا رکھا اور 10 محرم کو وہ قیامت برپا کی کہ زمین بھی کانپ اٹھی۔ امام حسین علیہ السلام، ان کے بھائی عباس علیہ السلام، بیٹے علی اکبر اور ہر وفادار ساتھی کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن یہ صرف ایک خونی سانحہ نہیں تھا، یہ حق و باطل کی ٹکر تھی۔
یہ ظلم کے خلاف بلند کی گئی وہ صدا تھی جو آج تک گونج رہی ہے، اور یہ اسلام کو مردہ ضمیر سے نکال کر زندہ رکھنے کا ایک ایسا پیغام تھا جس کی تاریخ خون سے لکھی گئی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی باطل سر اٹھائے، حسین علیہ السلام بن کر مقابلہ کرو، چاہے تمہیں تنہا ہی کیوں نہ ہونا پڑے۔ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ قید کر کے شام لے جایا گیا تو وہاں یزید کے دربار میں ایک بیمار نوجوان، کمزور مگر باوقار قیدی کھڑا ہوا۔ یہ تھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ انہوں نے ایک ایسا تاریخی خطبہ دیا جس نے یزید کا غرور خاک میں ملا دیا۔ فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں علی علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ان الفاظ نے دربار کا رنگ ہی بدل دیا۔ شام کے لوگ جو جھوٹے پروپیگنڈے سے گمراہ تھے رونے لگے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ جنہیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نواسے ہیں۔ یہ خطبہ صرف ایک تقریر نہیں تھا بلکہ حق کی وہ آواز تھی جو یزیدی پروپیگنڈے کو چیر کر نکلی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعا، عبادت اور علم کے ذریعے اسلام کو زندہ رکھا۔ صحیفہ سجادیہ ان کی دعاؤں کا وہ خزانہ ہے جو آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ جب ظلم و جبر کا اندھیرا اسلام کے افق پر چھا چکا تھا، تب علم کا ایک روشن سورج مدینہ کی سرزمین پر طلوع ہوا، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہ نہ صرف اہل بیت کے چھٹے امام تھے بلکہ علم و عقل اور حکمت کے وہ ستون تھے جنہوں نے اسلام کو ایک مضبوط فکری بنیاد عطا فرمائی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل بیت کے علمی مشن کو صرف روایتی تعلیم تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ایک باقاعدہ ادارے کی شکل عطا فرمائی۔ ان کے حلقہ درس میں 4000 سے زائد شاگرد شامل تھے، جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے عظیم سنی فقہا بھی موجود تھے۔ یہ بات خود حضرت امام ابو حنیفہ نے کہی، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے 2 سال علم حاصل کیا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں برباد ہو جاتا۔ ان کی تعلیمات صرف فقہ تک محدود نہیں تھیں بلکہ انہوں نے فقہ جعفری کی بنیاد رکھی جو منطق، قرآن و حدیث اور عقل کے اوپر مبنی ہے۔ طب، کیمیا، فلکیات اور بے شمار دوسرے سیاسی علوم کے اوپر لیکچرز دیے، اور سب سے بڑھ کر عقل و نقل کے درمیان توازن قائم کیا، جس سے علم نہ صرف محفوظ ہوا بلکہ آگے بڑھا۔ ان کا انداز تعلیم ایسا تھا کہ شیعہ ہو یا سنی، سب نے ان کے عملی روشنی سے فیض حاصل کیا۔ ان کی عملی شخصیت برداشت، دلیل اور کردار کا بے شمار پیکر تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صرف ایک مکتب کے امام نہیں تھے بلکہ وہ پوری امت مسلمہ کے امام العلم تھے۔ آج جب ہم اسلامی علوم کی بنیادوں کو دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہر اس مینار پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے جہاں سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات آج بھی جامعات، مدارس اور علمی مراکز میں ایک زندہ مثال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب حالات جنگ کی اجازت نہ دیں تو صلح بھی ایک عظیم حکمت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی امت کو خونریزی سے بچایا مگر دین کی اصل روح کو محفوظ رکھا۔ ان کی صلح محض کمزوری نہیں بلکہ امت کی بقا کی ایک دانش مندانہ تدبیر تھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے اور خاموشی بزدلی بن جائے تو امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم قربانی ہی وہ راستہ ہے جو حق کو زندہ رکھتی ہے۔ ان کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی پر ڈٹ جانا اور باطل کے آگے نہ جھکنا یہی حقیقی اسلامی مزاحمت ہے۔ کربلا کے بعد جب ظلم کے خلاف بولنے پر پابندیاں تھیں، امام زین العابدین نے دعا کے ذریعے ایک روحانی انقلاب برپا کیا۔ ان کی دعائیں انسان کو تقوی، برداشت اور قربانی کی معراج سکھاتی ہیں۔ جب امت زوال کا شکار تھی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کی ایسی شمع جلائی جس سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے علوم مستفید ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ علم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے جہالت اور ظلم کو شکست دی جا سکتی ہے۔ یہ چاروں عظیم ہستیاں ہمیں ایک مشترکہ سبق دیتی ہیں۔
کہ ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرنا اسلام کا مزاج نہیں، بلکہ علم، تقوی اور قربانی کے ساتھ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہی حقیقی اسلامی رویہ ہے۔ ہم نے اہل بیت کی تعلیمات کو صرف مسلکی مباحثوں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ان کی ضدیاں فرقہ واریت ختم کرنے کا ایک عملی راستہ تھی۔ اگر ہم ان کے کردار کو سمجھے بغیر صرف ناموں کا ورد کرتے رہیں تو ہم اصل پیغام سے محروم رہیں گے۔ اہل بیت کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے جو ہر دور میں ظلم کے خلاف مظلوم کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پیغام دل سے محسوس ہوا تو اس علم اور سچائی کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل صدام پرسپیکٹیو کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک ایسے ہی حقائق اور فکر انگیز باتیں مسلسل پہنچاتے رہیں۔ اگلی ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔